وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین محترم، چونکہ سردی کی شدت ہے تو آج جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع بھی سردی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردیاں مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار بن کر آتی ہیں. دن چھوٹے ہوتے ہیں، انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. راتیں لمبی ہوتی ہیں، 7-8 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 10 بجانے 11 بجانے کتنی دیر انسان سو سکتا ہے؟ 4 بجے 5 بجے آنکھ کھلتی ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے. اللہ رب العزت شب زندہ داروں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے. حضور نے فرمایا صلاۃ رکعتین فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا، رات کے تیسرے پہر 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھنا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. قرآن مجید کی سورۃ الدہر کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. فرمایا اور ان کی جزا جنہوں نے صبر کیا جنت و حریرا، جنت ہے اور ریشم کا لباس ہے. متکئین فیہا علی الارائک، یہ وہاں پر صوفوں پر بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیہ لگا ہوگا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو انہیں وہاں پر سردی ستائے گی نہ گرمی تنگ کرتی ہوگی. اللہ کے سوا جتنا بھی عالم ہے اور اس عالم میں جتنی بھی تخلیق ہے مولا کی، اس میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے. زمین ہے، اس میں موسم کی وجہ سے تغیر واقع ہوتا ہے. انسان ہے، اس میں بھی تغیر ہوتا ہے کہ بچہ ہے پھر لڑکا بن جاتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کہولت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. تو ہماری زمین میں بھی یہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بہار ہے، خزاں ہے. تو کائنات میں تغیر ہے، اس میں تبدل ہے. ستارے بنتے ہیں، ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تغیر اور تبدل ہو اس نے فنا ہونا ہے. ثبات صرف اللہ کی ذات کو ہے، اس میں تغیر نہیں ہے. جیسے وہ ازل سے ہے ویسے ہی وہ آج تک ہے اور ہمیشہ اس نے ایسے ہی رہنا. تو جب کسی چیز میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اس کو فنا نہیں ہے. تو البقاء للہ، بقا فقط اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے اور اس لیے کہ اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہے، اس کی ذات میں تبدل نہیں ہے. انسان کے لیے فنا ہے کہ اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ چلے گئے، پھر ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد کی نسلیں، پھر ان کا خاتمہ ہوگا. چونکہ تغیر ہے، تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ہر وہ شے جس میں تبدیلی ہو اس نے فنا ہونا. اچھا، جب تبدیلی ہوتی ہے تو ہم فوراً سے پہلے اس کو قبول نہیں کرتے. زیادہ گرمی ہو تو ہم پھر بھی شاکی رہتے ہیں، زیادہ سردی ہو ہم پھر بھی شاکی رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا میں تو ایسے ہی چلے گا. یا پھولوں کی سیج نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہر قسم کی سردی، گرمی، بیماری، دکھ، تکلیف، مصیبت، رنج، علم سے محفوظ ہو جاؤ، فرمایا وہ ایک ہی مقام ہے. مولا وہ کون سا؟ فرمایا وہ میری جنت. اور میری جنت کیسی جنت؟ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پہ گرمی ستائے گی نہ سردی تنگ کرتی ہوگی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ما شد البرد، لا الہ الا اللہ کتنی سردی ہے، اور ساتھ دعا کرتا ہے مولا جہنم کی سردی سے مجھے محفوظ کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تو یہی ہے کہ جہنم میں گرمی ہے، آگ ہے، تو صرف آگ ہی نہیں ہے، وہاں پہ سردی کی شدت بھی بہت ہے۔ سرکار نے فرمایا بعض جہنمی ایسے ہوں گے جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کے زمہریر کی وجہ سے، سردی کی شدت کی وجہ سے جہنمیوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارا گلوب ہے، یہ دنیا ہے، تو اطراف میں اس کے موسموں میں تغیر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر اور اس کے نیچے یہاں پہ سخت سردی ہے۔ اسی طرح جہنم ہے، اس کے ایک حصے میں سخت گرمی ہے اور ایک حصے میں سخت سردی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ مومن سخت سردی کے عالم میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آج تو سردی بہت ہے، اور ساتھ دعا کرتا ہے مولا مجھے جہنم کی سردی سے بچانا، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو جہنم کی سردی سے محفوظ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل کرو اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے، تمہارے درجے بلند کرے؟ جی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا مشقتوں میں وضو کرنا، سخت سردی ہے دل نہیں کر رہا وضو کرنے، اسی وجہ سے نماز بھی چھوڑے، بھی وضو کرنا پڑے گا، ورنہ نماز تو مشکل نہیں ہے۔ مشکل کیا ہے؟ وضو کرنا، وضو بنانا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو سخت مشقت میں وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا، اور پھر فرمایا چل کر مسجد میں آنا صغیرہ گناہوں کو مٹاتا، درجات بلند کرتا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ چھوٹے دن میں نا زور پڑی ساتھ ہی عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑی تو ساتھ ہی مغرب، مغرب پڑی نہیں ہے تو ساتھ ہی عشاء کا وقت ہو گیا، بندہ مومن کا دل معلق رہتا ہے ابھی میں نے یہ نماز ادا کرنی، ابھی میں نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقتوں میں وضو بنانا، چل کے مسجد میں آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایسا کرنے والے کہ اللہ سارے صغیرہ گناہ مٹا دیتا، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا۔ اور پھر سردیوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ روزے جو سخت گرمی کی وجہ سے بعض مریضوں نے چھوڑ دیے، خواتین نے ایام کی وجہ سے چھوڑ دی، قضا تو کرنی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا سردیاں مومن کے لیے ایک نیکیوں کا موسم بہار بن کے آتی ہیں، وہ جو قضا رہ گئی ہے سردیوں کے موسم میں کر لو، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ابھی روزہ رکھو گے ساتھ ہی اعلان ہوگا بھی روزہ افطار کر لو، اور پھر راتیں لمبی ہیں، سحری کے وقت اٹھو، تہجد ادا کرو۔ اور یہ تہجد کے بارے آپ کو بتاؤں یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے، جس کا کوئی کام نہ بنتا ہو تہجد کے وقت اٹھ جائے، دیکھے اللہ کیسے کام بناتا ہے۔ کہ حضور نے فرمایا صلاۃ الرکعتین فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں پڑھنا دنیا اور دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا نا عطار ہو رومی ہو راشی ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کوئی عطار بنتا ہے، کوئی رومی بنتا ہے، کوئی رازی غزالی بنتا ہے، وہ اسی وقت بنتا ہے جب وہ سحری کے وقت اٹھتا، تہجد کے وقت اٹھتا، اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو تہجد کے وقت اٹھ کے وہ مولا کو بناتا، تہجد کے وقت اٹھ کے وہ آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازیوں کی برسات کرتا ہے۔ اس نے خود فرمایا کہ رات کا جب آخری پہر ہوتا، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، اس کی رحمتیں آوازہ لگاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں پروردگار عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا مغفرت دے دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخشش عطا کر دوں۔ یہ تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک چور کسی گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوا تو 2 بھائیوں کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگے چور ابھی پکڑو، دونوں بھائی نکل گئے۔ اس کے پیچھے اس نے اس طرح چادر پہن رکھی تھی چور نے، چھوٹی سی گاؤں کی مسجد ہے، وہ دیوار پھاند کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ سحری کا وقت ہے، بندہ کوئی نہیں ہے، ملگجا سا اندھیرا ہے، اس نے جھوٹی موٹی تہجد کی نیت کر لی۔ وہ ایک بھائی کو شک پڑا کہ چور مسجد میں گیا ہے، مسجد میں آیا دیکھا کہ ایک بندہ تہجد پڑھ رہا ہے، اس نے دوسرے بھائی کو آوازہ لگایا چور تو یہاں پر ہے، دوسرا بھائی بھی آیا، اب یہ سر سجدے میں رکھ کے پڑا چور صاحب۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا یہ چور نہیں ہے، یہ تو صوفی جی نے تہجد ویلا تے نماز پڑھ رہے ہیں، چور بھی تو باہر نکل گیا۔
دونوں بھائی باہر نکل گئے، اس کا سر سجدے میں ہے، بڑا رویا، مولا جھوٹا موٹا بن کے آیا تھا تو نے بچا لیا، سچا بن کے آتا تو جانے کتنا کچھ انعام عطا کرتا۔ رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مدانو تانگ سجڑتی ستے آن جگاوے۔ رات کو موبائل بند کر دیا تو اس طرف بھی آؤ، بند کر دیا، اس کے بغیر بڑا اچھا گزارا ہوتا تھا اور بڑا اچھا ہوگا، رات ہو موبائل بند کر دو، اب صبح کے وقت اس کو میں چلاؤں گا، تہجد کے وقت آنکھ کھلے، جب بند ہے تو پھر کچھ نہ کچھ امید لگائی جا سکتی ہے کہ بندہ تہجد پڑھ لے گا، چل رہا ہے تو بندہ کہے گا نہیں اب میں فیس بک چلاؤں گا، اب میں واٹس ایپ چیک کروں گا، اب میں کسی کو میسج بھیجوں گا۔ بند کر دو اس کے بغیر جینا سیکھو۔ رب کے ساتھ لو لگا کے بندہ زندگی گزارے تو زندگی کا نور اللہ اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ چونکہ ہم انسان ہیں، ہم شاکی ہو جاتے ہیں، سردی بہت ہے، گرمی ہے تو گرمی بہت ہے، ٹھیک ہے، شکوے شکایتیں بھی اپنی جگہ، لیکن بندہ یہ تو دیکھے کہ اللہ نے اس کو اور 99 نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، صحت دی ہے، گرم پانی کی نعمت ہے اور گرم رضائیاں ہیں، یہ ساری اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ میرے جتنے ملازم ہیں بڑے خوش باش ہیں اور میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میری زندگی بڑی اداس پریشان گزرتی ہے، زندگی کا لطف نہیں ہے، ان کو دیکھتا ہوں تو بڑے ہنستے مسکراتے چہرے ہیں۔ وزیر تدبیر کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم ان پہ 99 کا فارمولہ آزما کے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 99 کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دکھاتا ہوں۔ وہ ملازم جو سب سے خوش باش تھا، وزیر بادشاہ سلامت کو رات کے وقت اس کے دروازے پہ لے گیا، اس نے ایک سراہی وزیر نے پکڑ رکھی تھی، اس میں 99 درہم ڈالے اور سراہی پہ لکھا آپ کو 100 درہم کا تحفہ مبارک۔ یہ سراہی دروازے پہ رکھی، دروازہ بجایا، بادشاہ سلامت اور وزیر صاحب چپ گئے۔ اس نے مسکرا کے دروازہ کھولا، اندر بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں، دروازہ کھولا، دائیں بائیں کوئی نہیں ہے اور ایک سراہی پڑی ہے، اس پہ لکھا ہے آپ کو 100 درہم کا تحفہ مبارک۔ اس نے کہا اللہ نے انعام بھیجا ہے، خوشی سے پھولا نہ سمایا، بچوں کو آوازیں دی، بچے بھی قلاچے کرتے آ گئے، وہ سراہی لے کے اندر گئے، دروازہ بند کر دیا، ظاہرہ اندر جا کے انہوں نے گنتی کرنی تھی، جب گنتی کی تو تھے اس میں درہم کتنے؟ بولیے 99، لکھا کیا ہے 100۔ بچوں کو باہر بھجواتا ہے کہ بھئی دیکھو ایک درہم گر تو نہیں گیا، بچے دروازہ کھول ادھر دیکھ ادھر دیکھ، بیوی کو کہتا ہے تم گر رہی تھی، تم نے تو دائیں بائیں نہیں کر دیے، خود باہر نکل جاتا ہے ادھر دیکھ ادھر دیکھ۔ اب یہ دونوں بادشاہ سلامت اور وزیر دیکھ رہے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں کہ ایک درہم کدھر گیا۔ گھر داخل ہوا، بچوں کو کوسنا شروع کر دیا، بیگم سے لڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے جس گھر سے ہنسی پھوٹ رہی تھی، قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھی، اب وہاں پہ موت کا سا سکوت آ رہی ہے، بچے دب کے پڑے ہیں، بیگم اپنی طرف منہ پھلائے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ پھر باہر نکل گیا دور کہیں، ادھر نہ کوئی اشرفی پڑی ہو، ادھر نہ درہم پڑا ہو، ساری رات اسی طرح گزری ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر محل واپس آ گئے۔ یہ ملازم دربار میں لیٹ پہنچا، جب لیٹ پہنچا تو چہرہ چھپا ہوا ہے، پژمردہ چہرہ ہے، آنکھوں میں سرخی۔ وزیر بادشاہ کے کان میں کہنے لگا دیکھا آپ نے 99 کا فارمولہ، 99 اس کو مفت میں ملے، اس نے قدر نہ کی، اسے یہ نظر نہیں آیا 99 مل گئے، وہ جو ایک ان دیکھا ہے، نادیدہ ہے، اس کے پیچھے اس نے اپنی ساری رات برباد کی اور گھر کا سکون بھی اس نے برباد کیا۔ ہمارے لیے سبق ہے جو اللہ نے تمہیں 99 نعمتیں عطا کی ہے ان کی طرف نظر کرو، وہ جو ایک نعمت جو ان دیکھی ہے اس کی طرف نظر نہ کرو۔ ٹھیک ہے سردیاں ہیں لیکن دیکھو نا اللہ نے صحت بھی عطا فرما رکھی ہے، دیکھو اللہ نے گرم پانی کی نعمتیں بھی نواز رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام و کرم دیے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دیکھا کرو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس سخت سردی میں ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ 3 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، 23,000 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، 70% سے زائد غزہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ہم تو گرم کمروں میں پڑے ہوئے ہیں، دل کیا تو باہر نکلے، گاڑی میں ہیٹر چلا کے باہر نکلے، ورنہ اندر دب کے پڑے، اور وہ جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دعا کے سوا کوئی ظاہر ہتھیار نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مسلمانوں کو عروج فاروقی عطا فرمائے۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم کی چکی میں بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے جیسا عروج نصیب فرمائے۔